میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بعد غلام کے ساتھ نکل پڑا۔ غلام نے کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ میں نے اسے فلائنگ کلب چلنے کے لیے کہا، پھر رسونتی کو مخاطب کیا۔ وہ تل ابیب میں اپنے بیٹے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں اطمینان ہونا چاہیے، بیٹا خیریت سے ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس سے ذرا سی خراش نہیں آئے گی۔ تم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیٹے کو چھوڑ دو۔ کیا کام ہے؟ میں ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کی سیٹ پر رہوں گا، ایسے میں خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ تم شارپر کے پاس رہو، وہاں جو کچھ ہوتا رہے مجھے اس سے باخبر رکھو۔ اچھی بات ہے، مجھے وہاں کے حالات بتاؤ۔ میں اسے تمام حالات بتانے لگا۔ اس نے سننے کے بعد کہا، پہلے میں شیبا کے پاس جا رہی ہوں، اسے پارس کے پاس بھیجوں گی، پھر میں شارپر کے پاس جاؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے پومی کے حالات معلوم کیے۔ وہ فرنینڈو کے ہاں آرام سے تھی۔ میں نے کہا، میں شاید 2 گھنٹے تک خیال خوانی نہ کر سکوں۔ کوئی ضروری بات ہو تو مورینا سے کہنا مجھ سے دماغی رابطہ قائم کرے۔ ہم فلائنگ کلب پہنچ گئے۔ وہاں میں نے ضروری کاغذات دکھائے۔ کچھ ضروری کاغذی کاروائیاں ہوئیں، پھر مجھے وہ ہیلی کاپٹر لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی ہم اس میں پرواز کر رہے تھے۔ میں غلام باقی کو ہیلی کاپٹر کے اندرونی نظام کے متعلق بتاتا جا رہا تھا اور یہ بھی سمجھاتا جا رہا تھا کہ کس طرح اسے پائلٹ کی سیٹ پر آ کر پرواز کرنا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد رسونتی نے کہا، فرہاد، اس مشین کو آپریٹ کرنے کا جو طریقہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا، وہ کاغذ شارپر کی جیب میں نہیں ہے۔ وضاحت سے بتاؤ۔ جب شارپر نیند سے بیدار ہوا تو ایک ڈاکٹر اس کے معائنے کے لیے آیا۔ میں ایسے وقت موجود تھی۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے اس کے سینے پر ادھر سے ادھر ہاتھ رکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس نے بڑی صفائی سے کاغذ نکال لیا۔ شارپر کو شاید پتہ نہ چلتا، لیکن میں نے اس کے دماغ میں رہ کر یہ حرکت دیکھ لی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ بہرام کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ یہی بات ہے۔ وہ گونگا بنا ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر مریضوں سے ان کی حالت پوچھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، لیکن وہ زبان نہیں کھول رہا تھا۔ جب اس نے شارپر کی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور اپنی جیب میں رکھنے لگا تو شارپر نے میری مرضی کے مطابق اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ تم نے میری جیب سے وہ کاغذ کیوں نکالا ہے؟ ڈاکٹر نے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا، پھر اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ شارپر نے لے کر پڑھا۔ میں نے اس کے ذریعے معلوم کیا کاغذ پر ٹائپ کی ہوئی تحریر تھی اور وہ تحریر بہرام کی طرف سے تھی۔ اس نے لکھا تھا، یہ میرا خاص آدمی ہے، اسے کاغذ لے جانے دو، بولنے پر مجبور مت کرو۔ تحریر کے نیچے بہرام کا نام لکھا ہوا تھا۔ شارپر نے جلدی سے اٹھ کر دوسروں کو آوازیں دی اور ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر پوچھا، میں کیسے یقین کروں، اسے بہرام نے لکھا ہے۔ دوسرے کمرے سے بہرام کے اعلی کار دوڑتے ہوئے آئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شارپر کی جیب سے کاغذ نکال کر لے جا رہا ہے تو انہوں نے اسے ریوالور کے نشانے پر رکھ لیا۔ اس نے ایک اور پرچی نکال کر ایک شخص کو دی۔ اس میں پیغام لکھا ہوا تھا، اگر بات بگڑ جائے تو مجھ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کرو۔ رسونتی نے مجھ سے کہا، وہ ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر گونگا بنا ہوا اور وہ کاغذ لے جائے گا، میں اس کا تعاقب کس طرح کر سکتی ہوں؟ تم نے وہاں کتنے آدمیوں کی آوازیں سنی ہیں؟ دوسرے کمرے سے آنے والے 2 آدمی بول رہے تھے۔ ایک کے دماغ پر قبضہ جماؤ اور اسے باہر لے جاؤ۔ اگر ڈاکٹر کسی گاڑی میں آیا ہے تو مجبوری ہے، کاغذ لے جانے دو۔ صرف گاڑی کا رنگ، اس کا ماڈل اور اس کا نمبر یاد کر لو۔ میں 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچنے والا ہوں، شاید اس کے متعلق کچھ معلوم کر سکوں۔ وہ ایک شخص کے دماغ پر قابض ہو گئی، اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ مکان کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے پر آیا۔ باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ رسونتی اس کے ذریعے دیکھ رہی تھی۔ ایک بچہ بہت شریر تھا۔ اچانک اسے ایک تدبیر سوجی۔ اس نے اس آدمی کے ذریعے اس بچے کو مخاطب کیا۔ بچہ بات کرنے لگا۔ رسونتی نے فوراً اس شخص کو واپس مکان میں پہنچا دیا۔ اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی تھا اور یہ سمجھ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے گیا تھا اور وہاں سے واپس آیا ہے، اور شارپر کے آس پاس پہرا دینے والے لوگ ایسا کرتے آ رہے تھے۔ کبھی مکان کے باہر جا کر دور دور تک دیکھتے، پھر اندر آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، لہٰذا اس شخص کو شبہ نہیں ہوا کہ کسی ٹیلی پیتھی والے نے اسے اندر سے باہر اور پھر باہر سے اندر پہنچا دیا ہے۔ رسونتی اس بچے کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پہنچا دیا، دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اس بچے کو دونوں سیٹوں کے درمیان چھپ کر رہنے پر مجبور کیا۔ وہ کوئی 10 برس کا بچہ تھا، عادتاً بہت شریر تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ادھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے تصدیق ہو گئی تھی کہ بہرام گنگولی نے اس جعلی ڈاکٹر کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اسے کاغذ لے جانے دیا جائے۔ وہ ڈاکٹر اپنی کار کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، دروازے کو بند کیا، پھر اسے سٹارٹ کرنے کے بعد تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا چلا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ بچہ سر اٹھا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن رسونتی نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ذرا دیر بعد ہی اس جعلی ڈاکٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہیلو ہیلو، سائلنٹ گائے کالنگ، ہیلو ہیلو، سائلنٹ گائے کالنگ۔ رسونتی کو معلوم ہو گیا کہ ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ اب جعلی ڈاکٹر کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، لیکن بچے کے پاس رہی۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ اٹھ کر سیٹ پر جائے گا یا کوئی شرارت کرے گا۔
اس جعلی ڈاکٹر کو دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر کہہ رہا تھا، ہیلو ہیلو، کسی اندیشے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک ذرا زبان نہیں کھولی، کسی نے میری آواز نہیں سنی، حتیٰ کہ کھانسنے اور کنکھارنے کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکا۔ پہلے اندیشہ تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ان پہرے داروں کے دماغ میں ہو سکتے ہیں جو شارپر کے آس پاس ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے بولنے پر مجبور نہیں کیا، اور میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی گاڑی میرے تعاقب میں نہیں ہے۔ اس نے بار بار یقین دلانے کے بعد پوچھا، مجھے بتایا جائے اس کاغذ کو کہاں پہنچانا ہے؟ بڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی۔ کوئی عورت کہہ رہی تھی، اوٹاوا ساؤتھ، اسٹریٹ نمبر 34 میں جاؤ، تمہارے لیے گرین بنگلو کا دروازہ کھلا ہوگا، دیٹس آل۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ رسونتی اس بچے کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا بستی کی پیچیدہ گلیوں سے نکل کر بڑی شاہراہ پر پہنچ رہا تھا۔ دوسری گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، ابھی اس کے گزرنے کے لیے سگنل نہیں ملا تھا۔ ادھر وہ بچہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، لیکن رسونتی نے فوراً پلٹنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے دھیرے دھیرے سر گھما کر دیکھا۔ اس وقت تک بچہ نکل چکا تھا، صرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ اس نے اگلی سیٹ سے اٹھ کر پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بچہ اتنی دیر تک کار میں سفر کرنے کی وجہ سے بہت خوش تھا، اچھلتا کودتا اپنی بستی میں واپس جا رہا تھا۔ رسونتی نے ڈاکٹر کی سوچ میں کہا، ہو سکتا ہے میں نے اچھی طرح دروازہ بند نہ کیا ہو۔ وہ پچھلے دروازے کو اچھی طرح بند کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سگنل مل رہا تھا، گاڑی سٹارٹ کی، آگے بڑھ گیا۔ رسونتی میرے پاس آ کر یہ باتیں بتانے لگی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم نے ایک بچے کے ذریعے اس کا تعاقب کر کے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر انعام دو؟ کیا چاہتی ہو؟ مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دو، اتنی لمبی ڈیوٹی نہیں کروں گی۔ تم بیٹے کے لیے پاگل ہو؟ اچھا جاؤ، پہلے اس عورت کے پاس پہنچو جو ٹرانسمیٹر پر جواب دے رہی تھی۔ اگرچہ پرواز کے دوران مجھے خیال خوانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں چند سیکنڈ کے لیے تمہارے ساتھ اس کے دماغ میں پہنچ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے ذریعے اس عورت کے دماغ میں پہنچا، اس کے لب و لہجے کو یاد کیا، پھر واپس آ کر بولا، ایک کام اور کرو، شیبا کے پاس جاؤ، اسے بھی ڈاکٹر اور اس عورت کے پاس پہنچاؤ، پھر چلی جانا۔ فرہاد، آج کل شیبا بہت نخرے کر رہی ہے، دوسرے پارس کے ساتھ اس طرح لگی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی، نہ ہی وہ ہمارے کام آنا چاہتی ہے۔ شکایت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم بھی اپنے پارس کے ساتھ اسی طرح لگی رہتی ہو، تمہیں میرا کام کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ مجھ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، جنم دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر ممتا کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں جانتا تھا شیبا کس طرح دل کی گہرائیوں سے پارس اول کو چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایسی ماں بن گئی ہے جو اپنے بچے کو دنیا کا عظیم ترین انسان بنانا چاہتی ہے، اور یہ کارنامہ وہ میرے لیے انجام دے رہی ہے تاکہ میں اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کروں، اس بات کو تسلیم کروں کہ اس نے صحیح معنوں میں صرف مجھ سے محبت نہیں کی، میرے بیٹے کو بھی بھرپور ممتا دی ہے۔ اب یہ بات میں رسونتی سے صاف طور پر نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اگر وہ پارس اول کے لیے بھرپور ممتا دے رہی ہے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تم اس بحث میں نہ پڑو، وہ نخرے کرتی ہے تو کرنے دو، اسے اتنا بتا دو میں 1 گھنٹے کے اندر اوٹاوا پہنچنے والا ہوں، اس کے بعد وہاں کے معاملات خود سنبھال لوں گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے پارس اول کے ساتھ لگی رہی۔ اچھی بات ہے، جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں گہری سانس لے کر دور بستی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اوٹاوا کے قریب پہنچ رہے تھے۔ 2 عدد پارس نے یوں تو سبھی کو الجھا کر رکھ دیا تھا، مگر ان کی ماؤں نے مجھے زیادہ الجھایا ہوا تھا۔ رسونتی اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ شیبا بحالت مجبوری تھوڑی دیر کے لیے پارس اول کو چھوڑ کر آئے گی، لیکن اس کے نخرے یہ تھے کہ مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں رکھے گی، اور نہ ہی مجھے یہ بتائے گی کہ وہ جعلی ڈاکٹر اور اس سے ٹرانسمیٹر پر بولنے والے کے پاس پہنچ کر کیا معلومات حاصل کر رہی ہے۔ وہ یہ سب کچھ جا کر سونیا کو بتائے گی، اور مجھے سونیا سے معلوم کرنا ہوگا۔ ہر شخص کے فلائنگ کلب میں فرنینڈو کی کاریں موجود رہتی تھیں تاکہ ہیلی کاپٹر سے اتر کر کسی ٹیکسی وغیرہ کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میں نے غلام سے کہا، تم کار ڈرائیو کرو، ہمیں میکسیکن سٹی جانا ہے، میں خیال خوانی کے ذریعے کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے ڈرائیو کرنے لگا۔ میرے سامنے 2 ٹارگٹ تھے، ایک جعلی ڈاکٹر اور دوسری وہ عورت جس نے ڈاکٹر کو گرین بنگلو میں جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے، لیکن میں پہلے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تاکہ اس کاغذ کے لین دین کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ وہ ڈاکٹر گرین بنگلو سے واپس آ چکا تھا، وہ کاغذ کسی کے حوالے کر چکا تھا۔ اب جس کے بھی حوالے کیا ہوگا میں اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ گرین بنگلو سے باہر آ گیا تھا۔ اسے دوبارہ واپس لے جاتا تو دشمنوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ ویسے شیبا ان وقت پر پہنچی ہوگی، اس نے معلوم کیا ہوگا کہ وہ کاغذ کس کے حوالے کیا گیا تھا، اور جس کے حوالے کیا ہوگا شاید اس کے دماغ تک پہنچ گئی ہو، یہ بعد میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں اس سے ٹرانسمیٹر پر بولنے والی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، دماغی امراض کے علاج میں اسپیشلسٹ تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ ایک ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتی ہوئی اپنے چیمبر کی طرف جا رہی تھی۔ میں سہولت سے اس کے دماغ کو پڑھنے لگا۔
पता चला उसका बहराम गंगोली से ताल्लुक है। पिछली रात से वही शारपर के इलाज के लिए नुस्खे लिख रही थी। वो खुद ही शारपर का मुआयना करने इस जगह नहीं आई, कोई दूसरा डॉक्टर था। उसने शारपर के मुतालिक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने शारपर को ऐसी दवाएं दी थी कि सुबह तक उसकी तबीयत संभल गई थी और वो ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया था। बहरहाल शारपर को मौजूदा खुफिया अड्डे से निकालकर जिस जगह पहुंचाया जाने वाला था, वहाँ इस लेडी डॉक्टर को भी उसके पास रहना था। मैंने गुलाम बाकी से कहा, गाड़ी किसी जगह पार्क करो, अभी हम इस बस्ती में नहीं जाएंगे। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। पहले इरादा था शारपर को वहाँ से अगवा करके ले जाऊंगा। इस तरह मेरे हाथ में 2 ज़बरदस्त मोहरे होते। शारपर और मरीना दोनों ही मशीन ऑपरेट करना जानते थे और दोनों बहराम के हाथ उस वक्त तक ना थे जब तक मेरी गिरफ्त मजबूत रहती। अब उसे अगवा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना था। पहले इस लेडी डॉक्टर के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करना थी कि मैं इसके दिमाग में रहकर शारपर को उसके हवाले करके क्या फ़ायदे हासिल कर सकता हूँ। इस लेडी डॉक्टर का नाम मिनी वॉकर था। वह 32 बरस की थी, लेकिन खुद को बना संवार कर रखती थी। अच्छी खूबसूरत थी, देखने में 20 बरस से ज़्यादा की नहीं लगती थी। जाहिर है बहुत ज़्यादा पुरकशिश होगी, इसलिए देखने वाले उसकी उम्र का अंदाज़ा कम से कम करते होंगे। जुराइम की दुनिया में ऐसी औरतें कामयाब होती हैं जो अपनी उम्र को ज़ुबान से कम नहीं बताती, बल्कि वर्जिश और योगा के ज़रिए सचमुच स्मार्ट और हसीन बनकर रहती हैं। वो किसी नामालूम शख्स के लिए काम करती थी। उससे कभी सामना नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी थी, उसके अहकामात पर अमल करती थी। इस शख्स ने उसे पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया था। वो एक नाकाम डॉक्टर थी, दिमागी अमराज के इलाज के सिलसिले में स्पेशलिस्ट नहीं थी। इस शख्स ने उसे स्पेशलिस्ट की बाकायदा सनद दिलाई थी। उसे वहाँ के बहुत बड़े अस्पताल की लेडी डॉक्टर बना दिया। वैसे ये सब कुछ दिखावे के तौर पर था। अंदरूनी बात यह थी कि उसे इस शख्स की तरफ से $10,000 माहाना मिलते थे। रिहाइश के लिए एक बंगला मुफ्त मिला हुआ था। एक खूबसूरत सी कार भी थी। इसके अलावा भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो मिल जाती थी। जो मसला होता हल हो जाता, और ये वही शख्स करता। उसने कह दिया था, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, कभी मुझे देखने या मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश न करना, वरना बुलंदी से पस्ती की तरफ ऐसे फेंकूंगा कि दूसरी सांस नहीं ले सकोगी। लेडी डॉक्टर मिनी वॉकर के ख्यालात पढ़कर मालूम हो रहा था हमारे मुकाबले पर कोई पुरस्कार शख्स आ रहे, और हम ऐसे पुरस्कार दुश्मनों से तंग आ चुके थे। अगर इस ट्रांसफार्मर मशीन का मसला ना होता और ये अंदेशा ना होता कि अब यके बाद दीगरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते रहेंगे, तो हम इन सारे मामलात से किनारा कश हो जाते। मैं कम अज़ कम एक तवील अरसा रसवंती और अपने बच्चों के साथ गुजारता। बच्चों इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक दिया था मगर 2 हो गए थे। जब बहराम गंगोली जैसा 2 टके का जादूगर खुद को 1 से 6 बना सकता है, तो कुदरत मेरे लिए 1 से 2 बच्चे क्यों ना बनाती। इंसान की सनाई और कुदरत की सनाई में यही फ़र्क है। वो 6 अदद फरेबे नज़र थे और मेरे 2 अदद जिंदा जावेद हकीकत थे। वो मशीन ऑपरेट करने वाला कागज़ लेडी डॉक्टर के पास पहुँचने वाला था और उसके हाथ से उस पुरस्कार शख्स तक जाने वाला था। मैंने लेडी डॉक्टर मिनी वॉकर के ख्यालात कुछ और तवज्जो से पढ़े। उसके दिमाग की कुछ और गहराई में उतरा तो पता चला शारपर ने जिस कागज़ पर मशीन को ऑपरेट करने का तरीका लिखा है, वो कागज़ लेडी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उसकी फोटोस्टेट कॉपी पहुंचेगी और असल कागज़ बहराम गंगोली के पास जाएगा। ये कोई चक्कर था। इसकी फोटोस्टेट कॉपी क्यों कराई जा रही थी, और वो कॉपी लेडी डॉक्टर के पास पहुंचने वाली थी। यानी लेडी डॉक्टर की पुश्त पर जो नामालूम शख्स था वो बहराम गंगोली से ताबून कर रहा था। उसके लिए ऐसे आदमी फराम कर रहा था जो शारपर की हिफाजत भी कर सकें और उसके तहरीर करदा कागज़ को उसके पास पहुंचा सकें। लेकिन यूं ताबून करने के दौरान वो नामालूम शख्स उसकी फोटोस्टेट कॉपी अपने पास मंगवा रहा था। अब कोई नया और पेचीदा चक्कर चल पड़ा था। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर पूछा, शीबा की रिपोर्ट सुनाओ। तुम लेडी डॉक्टर मिनी वॉकर के दिमाग में पहुंचकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हो। जहां तक मेरा ख्याल है तुमने उस जाली डॉक्टर के जरिए कुछ मालूम नहीं किया है। शायद देर से पहुंचोगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। क्या उस जाली डॉक्टर के बारे में कोई अहम बात है? कोई खास बात नहीं है। वो ग्रीन बंगलो में गया था, वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने शारपर का तहरीर करदा कागज़ उसके हवाले कर दिया, फिर वापस चला गया। शीबा उस शख्स के दिमाग में भी पहुंच गई। वो कागज़ लेकर दूसरे कमरे में गया था। वहाँ उसने फोटोस्टेट कॉपियाँ बनाई थीं। फिर उसने असली तहरीर को एक लिफाफे में रखा और उस लिफाफे पर यह पता लिखा, मिस्टर गंगोली 37 कैनेडी एवेन्यू, मसोनी सिटी। मैं समझ गया। मैंने बहराम गंगोली के जो 3 अड्डे कनाडा में दरियाफ्त किए थे, उनमें से ये दूसरा अड्डा था। खलीज हडसन के इंतहाई जुनूबी साहिल पर एक शहर था जिसका नाम मसोनी था। इस शहर के कैनेडी एवेन्यू में हाउस नंबर 37 में गंगोली रहता होगा। उस लिफाफे पर लिखे हुए एड्रेस के मुताबिक वहाँ तक पहुँचना कुछ मुश्किल न था। मैंने उसके आलाकारों के जरिए कुछ मालूमात हासिल की थी। मसूनी शहर से ज़रा फासले पर एक आबशार था। उस आबशार के साय में गार था और उस गार में सांपों की बहुतात थी। अंदाज़ा था कि बहराम गंगोली शायद इन्हीं सांपों वाले गार में रहता है। बहरहाल
یہ تو موسونی شہر پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے غلام سے کہا واپس فلائنگ کلب چلو۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر واپس فلائنگ کلب کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، میرے آقا کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ رہ کر آزادی سے گفتگو کیا کرو۔ ہم یہاں شارپر کو اغوا کرنے آئے تھے، پھر واپسی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بہرام گنگولی کے ٹھکانے کا علم ہوا ہے۔ شارپر سے زیادہ بہرام اہم ہے۔ اس نے جہاں پناہ لیا ہے وہاں چھاپہ مارنا چاہتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اپنے ہیلی کاپٹر میں پرواز کر رہے تھے۔ میں نے غلام باقی کو پائلٹ سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور اسے عملی تربیت دے رہا تھا۔ اگرچہ یہ غیر قانونی تھا، لیکن مجھے اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے غلام باقی کے دماغ کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر پائے گا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، ایک پائلٹ کے فرائض انجام دیتے ہوئے میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے کہا اپنے کام کی طرف توجہ دو ورنہ سیکھ نہیں سکو گے۔ پھر میں نے پومی سے رابطہ قائم کیا، اسے کہا میں نے وعدہ کیا تھا ہم تمام دن ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، رات کو اسی ہوٹل میں آ کر ملیں گے۔ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ بہرام گنگولی کے نئے اڈے کا علم ہوا ہے، ایسی صورت میں تمہیں مایوس بھی نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ بڑی سے بڑی مہم میں شریک ہونا چاہتی تھی، اب وقت آ گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا واقعی؟ ہاں، تم اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے موسونی فلائنگ کلب پہنچ جاؤ، میں ابھی یہاں سے نکل رہی ہوں۔ اس سے پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ میرے دوست فرنانڈو کے ہاں مورینا ہر طرح محفوظ ہے اور کسی کی نظروں میں تو نہیں آئے گی۔ میں ابھی فرنانڈو سے بات کرتی ہوں، وہ میں کر لوں گا۔ تو مورینا کو سمجھاؤ کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گی وہ رہائشگاہ سے باہر نہیں نکلے گی اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آئے گی۔ میں فرنانڈو کے پاس پہنچ گیا، اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھائی تم سے بڑی ذمہ داری والا کام لینا ہے، تم مجھ سے جان مانگو، اگر نہ دوں تو یہ غیر ذمہ داری ہوگی۔ میں اتنی قربانی نہیں چاہتا۔ مورینا تمہارے ہاں مقیم ہے، پومی ابھی وہاں سے نکلنے والی ہے، تمہیں ساری مصروفیات چھوڑ کر اسی رہائشگاہ میں رہنا ہے اور مورینا پر نظر رکھنا ہے تاکہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے اور نہ ہی اس رہائشگاہ سے باہر نکلے۔ میں اس کی نگرانی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ میرے قابو سے باہر نہ ہونے پائے۔ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی ذہنی رو بہک جائے اور وہ تمہیں ٹریپ کر کے نکلنا چاہے۔ میں موسونی شہر میں یا آس پاس ہی کے علاقوں میں رہوں گا، تم کسی طرح بھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ میں وقتاً فوقتاً تمہارے پاس آ کر مورینا کے حالات معلوم کرتا رہوں۔ دیٹس آل۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ہم موسونی شہر کے فلائنگ کلب میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں سے ایک کار میں بیٹھ کر کینیڈی ایونیو کی طرف جاتے ہوئے کہا، غلام باقی تم یہاں کے بہترین ہوٹل میں میرے اور پومی کے نام سے کمرہ ریزرو کراؤ، اپنے لیے دوسرا کمرہ ریزرو کرا سکتے ہو۔ بہرام گنگولی تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہے، لہٰذا تم کچھ دیر کے لیے مجھ سے الگ رہو، میں تنہا اس کے اڈے کی طرف جاؤں گا۔ میرے آقا، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو وہاں تنہا جانے دوں۔ کیا میک اپ کے ذریعے میری صورت نہیں بدل سکتی؟ صورت بدل جائے گی پھر بھی تم حبشی رہو گے، اور بہرام گنگولی کسی بھی حبشی کو دیکھ کر بدک جائے گا۔ میں نے اسے ایک جگہ اتار دیا، پھر بہرام گنگولی کی طرف تنہا جانے لگا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اتنی سمجھ تو ضرور آ گئی تھی کہ سیدھا اس پتے پر نہیں پہنچنا چاہیے، پہلے دور ہی دور سے معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے 37 کینیڈی ایونیو سے بہت دور ایک جگہ کار کو چھوڑ دیا، پھر پیدل اس طرف جانے لگا۔ بہرام گنگولی اور اس کے آدمی مجھے صورت شکل سے پہچان نہیں سکتے تھے، ایک عام راہگیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ میں نے ایک ٹیکسی کو روکا، پھر اسے کینیڈی ایونیو چلنے کے لیے کہا۔ میرا خیال تھا وہ کوئی رہائشی علاقہ ہوگا اور وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا وہ ایک کاروباری علاقہ ہے اور 37 کی کوئی کوٹھی نہیں بلکہ 10 منزلہ عمارت ہے۔ اس پر بڑے بڑے حرفوں سے لکھا ہوا تھا دی گریٹ انشورنس کمپنی۔ میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا، اچھے خاصے لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ عمارت کے اندر آ جا رہے تھے، وہ کسی نہ کسی معاملات میں مصروف تھے۔ ان میں حبشی عورتوں اور مردوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ میں نے غلام باقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہوٹل میں ریزرویشن کرانے کے بعد 37 میں چلے آؤ، یہ 10 منزلہ عمارت ہے اور کاروباری جگہ ہے۔ حبشی اچھی خاصی تعداد میں دکھائی دے رہی ہیں، تم بہترین سوٹ پہن کر آنکھوں پر اینک لگا کر چلے آؤ، وہاں سے دور ہی دور رہنا، میں خیال خوانی کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ میں نے اندر ہال میں آ کر دیکھا، ایک طرف بڑے بڑے زینے اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیے، دوسری طرف کئی لفٹ کے دروازے تھے، دروازوں پر بڑے بڑے بورڈ نصب کیے ہوئے تھے جن میں پہلی منزل سے لے کر 10ویں منزل تک کے دفاتر کے نام اور ان دفاتر میں بیٹھنے والے عہدے داروں کے بھی نام لکھے ہوئے تھے۔ میں انہیں پڑھنے لگا، اس طرح اندازہ ہو رہا تھا وہ عمارت ایک ہی کمپنی کی ملکیت تھی، وہاں کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہوتا تھا۔ پہلے اور دوسرے فلور پر انشورنس پالیسی سے تعلق رکھنے والے دفاتر تھے، تیسری اور چوتھی منزل میں اسی کمپنی نے ایک بہت بڑا بینک قائم کیا تھا، 5ویں منزل سے 10ویں منزل تک مختلف ممالک کے پالیسی ہولڈروں اور کاروباریوں سے تعلق رکھنے والے دفاتر تھے۔ میں وہ تمام بورڈ پڑھنے کے دوران اندازہ کر رہا تھا کہ شارپر کی جو تحریر بذریعہ ڈاک 37 کینیڈی ایونیو میں بھیجی جا رہی ہے وہ کس دفتر میں پہنچے گی۔ اس لمبے چوڑے بورڈ کو پڑھنے کے دوران بڑی بوریت ہو رہی تھی،
بعض اوقات ایسا اکتا دینے والا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ آخر نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ پھر مجھے 10ویں منزل پر بہرام گنگولی کا نام نظر آ گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ہم سے چھپتا پھر رہا ہے اور خاص طور پر مشین کو چھپاتا پھر رہا ہے، اس کا نام یوں 10ویں منزل کے کھانے پر نظر آئے گا۔ ایشیائی ممالک میں جو لوگ پالیسی ہولڈرز تھے اور اس انشورنس کمپنی سے یا اس کے بینک سے قرضہ لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے تھے، ان ایشیائی لوگوں کا تعلق 10ویں منزل سے تھا اور وہاں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بہرام گنگولی تھا۔ یہ سوچ کر کھوپڑی گھوم جاتی تھی کہ بہرام آخر ہے کیا چیز۔ پہلے تو پتا چلا کوئی 2 ٹکے کا جادوگر ہے، لیکن اچھا خاصا گریجویٹ بھی ہے۔ تنظیمی عمل میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اسے غیر معمولی علوم حاصل کرتے رہنے کا خبت ہے، اسی لیے ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ لیکن موسونی شہر میں ایک انشورنس کمپنی سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ ایشیائی ممالک کے پالیسی ہولڈرز اور بزنس مین افراد سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ معاملات جرائم کی دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ پومی ہیلی کاپٹر میں آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہاں کے حالات بتائے، پھر کہا، بہرام گنگولی تمہیں پہچانتا ہے، اپنے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی کر لو اور اس عمارت کے اندر گھومتے پھرتی رہو، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہاں ہزاروں افراد اوپر سے نیچے آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گی۔ میں ایک جگہ آرام سے بیٹھ گیا، پھر کنگ فرنانڈو سے رابطہ قائم کرنے کے بعد پوچھا، مورینا کہاں ہے؟ اپنے بیڈ روم میں ہے۔ کیا دی گریٹ انشورنس کمپنی سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، جب خلیج ہڈسن سے چھوٹی کشتیوں میں ہمارا مال جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی ہمارے مال کی ضمانت دیتی ہے۔ کیا تمہارا ایشیائی ممالک سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ بائی دا وے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارا دشمن اس انشورنس کمپنی کی عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ 10ویں منزل میں جو دفاتر ہیں وہ ان کا انچارج ہے، مجھے وہاں تک پہنچنے کا بہانہ چاہیے۔ یہ بات ہے تو پہلے کہا ہوتا۔ میرے ایک اسسٹنٹ مینیجر کا تعلق برما سے ہے، اس نے وہاں انشورنس پالیسی لی ہے۔ اپنے اسسٹنٹ مینیجر سے فون پر بات کرو اور اس سے معلوم کرو، انشورنس پالیسی کے سلسلے میں کوئی چھوٹا بڑا پرابلم ہو تو وہ مجھے بتائے، تاکہ اس بہانے میں اپنے مطلوبہ آدمی تک پہنچ سکوں۔ فرنانڈو نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر اپنے مینیجر سے رابطہ قائم کیا، اس سے انشورنس پالیسی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا، اس سلسلے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن انشورنس کی رقم جمع کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ فرنانڈو نے پوچھا، کتنی رقم جمع کرو گے؟ $2000۔ اپنا پالیسی نمبر بتاؤ، میرے ایک آدمی وہ رقم جمع کرا دے گا۔ تم سے اس سلسلے میں پوچھا جائے تو کہہ دینا۔ میں نے اسے آگے کہنے سے روک دیا۔ میرے دماغ میں بات آئی، فرنانڈو کے اسسٹنٹ مینیجر کا تعلق برما سے ہے تو اس سلسلے میں پومی کو پیش قدمی کرنا چاہیے۔ میں نے فرنانڈو سے کہا، اس سے کہو اگر انشورنس کمپنی سے کوئی پوچھ گچھ ہو تو وہ کہہ دے کہ اس نے رقم جمع کرنے کے لیے اپنی لیڈی سیکرٹری کو بھیجا ہے۔ یہ بات فرنانڈو نے اسے سمجھا دی۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر کے پومی کو مخاطب کیا۔ وہ موسونی شہر پہنچ گئی تھی، فلائنگ کلب سے نکل کر ایک ٹیکسی کے ذریعے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اسے موجودہ حالات سمجھائے، پھر کہا، تم اس کی لیڈی سیکرٹری بن کر 10ویں منزل میں جاؤ گی اور کسی نہ کسی طرح بہرام گنگولی تک پہنچنے کی کوشش کرو گی۔ غلام باغ کی بھی اس عمارت میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہم سے دور رہو اور اوپر سے نیچے آتے جاتے گھومتے پھرتے رہو۔ تھوڑی دیر بعد پومی پہنچ گئی۔ اس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اوپر چلو، میں آ رہا ہوں۔ ہم مختلف لفٹوں میں آگے پیچھے 10ویں منزل پر پہنچے۔ میں وہاں کے ویٹنگ ہال میں بیٹھ گیا، ایک رسالہ لے کر پڑھنے لگا۔ پومی اس کاؤنٹر پر گئی جہاں رقم جمع کی جاتی تھی۔ اس نے اسسٹنٹ مینیجر کی انشورنس پالیسی کا کوڈ نمبر بتایا، پھر کہا، میں بیمے کی رقم جمع کرانے آئی ہوں۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا، آپ ذرا انتظار کریں، میں فائل لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتا تھا۔ پومی نے کہا، ایک پرابلم ہے، مجھے اسسٹنٹ مینیجر صاحب نے $2000 جمع کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن یہاں کر پتہ چلا اس میں $200 کم ہے۔ اس میں پرابلم کی کیا بات ہے؟ آپ پوری رقم لے کر کل تشریف لے آئیں۔ میں بار بار نہیں آ سکوں گی، یہ $200 آئندہ قسط میں ادا کر دوں گی۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ یہ سراسر اصول کے خلاف ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کے انچارج جیسا کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں مسٹر گنگولی سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بہت بڑے اور مصروف آدمی ہیں۔ $200 کی خاطر آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، آپ کو مایوسی ہوگی۔ پلیز مجھے ایک بار ان سے ملاقات کا موقع دیں، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ کاؤنٹر کلرک انٹر کام کا بٹن دبانا چاہتا تھا۔ پومی نے کہا، ذرا ایک منٹ۔ کلرک نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، $200 بہت معمولی سی بات ہے۔ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے مسٹر گنگولی سے ملنا چاہتی ہوں تو مجھے بھی شرمندگی ہوگی۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے انٹر کام کے ذریعے اپنے مینیجر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، سر، ہمارے ایک پالیسی ہولڈر مسٹر کمار سوامی کی سیکرٹری مسٹر گنگولی سے ملنا چاہتی ہیں۔ مینیجر نے پوچھا، کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ ان کا پرسنل پرابلم ہے، ان سے ہی ڈسکس کریں گی۔ اچھی بات ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ میں پومی کے ذریعے ہر ایک کے دماغ میں پہنچتا جا رہا تھا۔
مینیجر نے براہ راست بہرام گنگولی سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ جب اسے پتہ چلا کوئی لیڈی سیکرٹری ملنا چاہتی ہے تو اس نے کہا، بھائی کنگ فرنانڈو بہت بڑا آدمی ہے، جب اس کے مینیجر کی سیکرٹری ملنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ مینیجر نے پوچھا، سر کس دفتر میں بھیجا جائے؟ میرا آدمی آ رہا ہے، اس سیکرٹری کو گائیڈ کرے گا۔ میں نے پومی کو یہ باتیں بتائیں، پھر کہا، مینیجر نے پوچھا تھا تمہیں کس دفتر میں بھیجا جائے؟ اس کا مطلب ہے یہاں بہرام گنگولی کے 1 سے زیادہ اڈے ہیں، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جب میں ویٹنگ ہال سے نکل کر پومی کے پاس پہنچا تو ایک شخص اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پومی جانے لگی، میں ان سے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب وہ لفٹ کے پاس پہنچے اور اس شخص نے لفٹ کے دروازے کو کھولا تو پومی کے پیچھے میں بھی تیزی سے اندر چلا آیا۔ گائیڈ کرنے والے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پومی نے کہا، یہ میرے ساتھ ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اکیلی آ رہی ہیں، یہ تمہارے کاؤنٹر کلرک اور مینیجر کی غلطی ہے۔ گائیڈ نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ اس نے ایک ایسے بٹن کو دبا دیا جس پر UG لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دماغ سے معلوم کیا UG کا مطلب انڈر گراؤنڈ تھا، یعنی وہ ہمیں گراؤنڈ فلور سے بھی نیچے کہیں لے جا رہا تھا۔ یہ بات میں نے پومی کو بتا دی۔ پھر غلام سے کہا، واپس میری کار کی طرف جاؤ، اسے لے کر عمارت کے سامنے کہیں پارکنگ ایریا میں انتظار کرو، ہم جلدی آ سکتے ہیں یا ہماری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، میں تم سے بعد میں رابطہ قائم کروں گا۔ لفٹ ایک جگہ پہنچ کر رک گئی۔ گائیڈ ہماری طرف دیکھے بغیر کھلے ہوئے دروازے سے گزرتا چلا گیا۔ وہ دروازہ اسی طرح کھلا رہ گیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر وہاں کھڑے دور تک نظر آنے والے بڑے سے ہال کو دیکھتے رہے۔ وہ ہال ایسا ہی تھا جیسا کہ عموماً طے خانوں میں ہوا کرتا ہے۔ درمیان میں کئی جگہ موٹے موٹے ستون تھے، آگے بہت کچھ نظر آنے والا تھا۔ ہم لفٹ سے نکل آئے۔ ہمارے نکلتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ وہ طے خانہ گودام کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ وہاں بہت سی لکڑیوں کی پیٹیاں اور ٹین کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ 2 محراب نما دروازے دکھائی دیے جن کے دوسری طرف بھی طے خانے کے دوسرے حصے ہوں گے۔ ہم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ ہال کے درمیان میں وہ اٹیچیاں اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے جن میں ٹرانسفارمر مشین کے مختلف حصے لائے گئے تھے۔ یہ چیزیں ہم نے مشیگن جھیل کے ساحلی علاقے میں بہرام گنگولی کے پاس دیکھی تھیں اور اب یہاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اور پومی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ مسکرا کر بولی، میں شرط لگاتی ہوں یہ اٹیچیاں اور سوٹ کیس خالی ہیں۔ ظاہر ہے وہ اتنی اہم مشین یوں ہی تو ہمارے حوالے نہیں کر دے گا۔ وہ سامان ایک بڑی سی ٹرالی پر رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اب تک زبان نہیں کھولی تھی، دماغی رابطے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بولی، ان چیزوں کی موجودگی بتا رہی ہے کہ بہرام میری اصلیت سے واقف ہے۔ پومی، ہمیں زبان سے گفتگو کرنا چاہیے، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہمارے بولنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہمیں خاموش پا کر سب سے پہلا خیال اسے آئے گا کہ ہم خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں۔ پومی نے زبان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان سوٹ کیس اور اٹیچیوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے پہیلیاں بجھوا رہی ہو، پتہ نہیں کہاں لا کر پھنسا دیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، جب مجھ سے عشق کر رہے ہو تو یہ بھی دیکھو عاشق کتنے دشوار مرحلوں سے گزرتا ہے۔ وہ بڑے ناز و انداز سے میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا، کسی مرحلے پر جان چلی جائے گی تو عشق کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم دم توڑتے وقت کہنا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس ویران سے ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی، پھر خاموشی چھا گئی۔ بہرام گنگولی کہہ رہا تھا، اری تو بڑی پٹاخ ہے، پھر میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ہم گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، اس بار ایک مرغا پھانس کے لائی ہے، کون ہے یہ کون ہے؟ اسے دیکھو گے تو سمجھ لو گے، اور دیکھنے کے لیے تمہیں سامنے آنا ہوگا۔ کیا اس نے بھی تیری طرح میک اپ کر رکھا ہے؟ اگر وینیشنگ کریم مل جائے تو ہم دونوں اپنا میک اپ اتار کر صورت دکھا دیں۔ تو میک اپ اتارنے کی بات کرتی ہے، کھال اتارنے کا سامان بھی مل جائے گا۔ اپنے سیدھے ہاتھ والے دروازے کو کھول کر چلی جا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھول کر دیکھا، ادھر بھی ایک بڑا سا ہال تھا۔ اسی طرح لکڑی کی پیٹیاں اور ٹین کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک دیوار پر واش بیسن لگا ہوا تھا، اس کے اوپر چھوٹا سا ریک تھا جس پر منہ ہاتھ دھونے کے لیے کچھ سامان تھا۔ قریب جانے پر پتہ چلا وہاں وینیشنگ کریم بھی رکھی ہوئی ہے۔ ظاہر طے خانے میں ایسی چیزیں رکھی نہیں جاتی۔ جب پومی نے میک اپ اتارنے کی بات کہی تب بہرام کا کوئی آدمی فوراً اسے رکھ کر چلا گیا ہوگا، شاید اسی زینے سے اوپر گیا ہو۔ پومی واش بیسن کے پاس جا کر میک اپ اتارنے لگی، مجھ سے بھی قریب آنے کے لیے کہا۔ میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تم تو سچ مچ میک اپ اتاری ہو، مگر میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ وہ بولی، مائی ڈیئر عاشق، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں ظاہر کر چکی ہوں کہ ہم دونوں میک اپ میں ہیں۔ میں وہاں ایسا کردار بن گیا جو پومی کے عشق میں گرفتار ہو کر چلایا تھا، اور وہ مجھے جیسے کسی خاص مقصد کے لیے لائی تھی۔ جب میں نے اپنے چہرے سے میک اپ اتارا تو آئینے میں صاف طور سے فرحاد علی تیمور دکھائی دے رہا تھا۔ پھر تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم آئینے میں دیکھ کر میک اپ اتار چکے تھے، تولیے سے چہرہ خشک کر رہے تھے۔ اسی آئینے میں دور زینے پر کھڑا ہوا بہرام گنگولی دکھائی دیا، جو تالیاں بجانے کے بعد کہہ رہا تھا، اری چنڈال چھوکری، تو فرحاد کو ساتھ لائی ہے؟ میں حیرانی سے اس کے قد اور جسامت کو دیکھ رہا تھا۔
ऐसे लंबे लंबे हाथ पांव और फैले हुए पंजे थे कि बड़े से बड़े शायद जोर का दबोच लेता तो वो निकल ना पाता। वह धोती और कुर्ता पहने हुए था, शाने पर गहरवे रंग की चादर पड़ी हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, पौमी तुम किसी मिस्टर गंगोली से मिलने आई थी? ये तो कोई हिंदुस्तानी साधु दिखाई देता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। पौमी ने आगे बढ़कर कहा, बहराम गंगोली, उस रात तुम मुझसे बचकर निकल गए। आज मैं फरहाद अली तैमूर को साथ लाई हूं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो मशीन हमारे हवाले कर दो। उसने बारी बारी हम दोनों को देखा, फिर कहा, लड़की, मैंने तुझे तो आजमा लिया है, जरा देखूं ये तेरा फरहाद कितने पानी में है। फिर उसने जीने के ऊपरी हिस्से की तरफ देखते हुए कहा, टोनी, माइकल, इधर आओ। दो सेहतमंद फाइटर किस्म के आदमी नजर आए। वो जीने से उतरते हुए बहराम गंगोली के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। बहराम ने कहा, फरहाद का चौकटा तुम्हारे सामने है। अब यह सचमुच फरहाद है या नहीं, इससे उगलवाओ। वो दौड़ते हुए दोनों मेरी तरफ आए। मेरे करीब पहुंचने से पहले पौमी ने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। एक को जमीन पर गिराया, दूसरा मेरी तरफ पहुंचा। मैंने अनाड़ियों की तरह दोनों हाथ उठाकर उसके हमले को रोकना चाहा, मगर मार खाकर पीछे चला गया। बहराम गंगोली ने हाथ उठाकर कहा, बस करो, वापस आ जाओ। पौमी की लात खाकर गिरने वाला जवाबी हमला करने के लिए झुंझला रहा था, मगर बॉस का हुक्म सुनकर पीछे हट गया। बहराम कह रहा था, ये क्या, इसका बाप भी फरहाद नहीं हो सकता। मैंने पौमी से कहा, यह गधे का बच्चा है, भला मेरा बाप फरहाद कैसे होगा जबकि मैं फरहाद हूं? क्या इसका बाप बहराम गंगोली हो सकता है जबकि ये खुद बहराम है? पौमी, तुमने रास्ते में ठीक ही कहा था कि यह गधे का बच्चा है। यू शट अप, तुम दोनों गधे हो। अगर जरा भी अकल होती तो इस हॉल में रखे हुए सूटकेसों और अटैचियों को खोलकर देखते, मशीन तुम्हारे हाथ आ जाती। पौमी ने कहा, यकीनन उनमें मशीन के मुख्तलिफ हिस्से होंगे, लेकिन ऐसा नकली माल बाजार में बहुत मिलता है। बहराम ने सर हिलाकर कहा, इसका मतलब है ख्याल ख्वानी के जरिए हकीकत मालूम कर ली गई है। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम लोगों को किस तरह हमारे अहम इक़दामात का पता चल जाता है। तुम किस तरह यहाँ तक पहुँच गई? हम यहाँ सवाल जवाब के लिए नहीं आए हैं, मशीन हमारे हवाले कर दो, वरना क्या होगा। पौमी ने कलाबाजी खाई, फिर उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी, हा हप हप। वो कभी हाथों के बल कभी पाँव के बल कलाबाजियाँ खा रही थी। कभी फिजा में कलाबाजी खाते हुए बहराम गंगोली के आगे से पीछे पहुंच रही थी। वो बार बार पलटकर कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं देखता था। फिर उसने गरज कर कहा, मैं कहता हूँ ये तमाशा बंद करो। उसकी बात खत्म होती मुंह पर ठोकर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ हॉल के वस्त में आ गया। उसने एक हाथ मुंह पर रख लिया। पौमी एक कलाबाजी खाकर उससे जरा दूर दोनों पांव पर खड़ी हो गई। फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, याद आया उस रात कैसी आहनी सलाखें मुंह पर पड़ती रही थी। तुम कब तक एक लड़की से लातें खाते रहोगे? उसके मातियत ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, अगर तुमने हरकत की तो कलाबाजियां खाने से पहले ही गिर पड़ोगी। वह बोली, ये खिलौना जेब में रख लो, हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ कोई गोली नहीं चला सकेगा। फायरिंग की आवाज़ ऊपर पहुंचेगी। इस इमारत में हजारों लोग हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। गोली चला सकते हो तो लो, चलाओ। उसने फिर जिम्नास्टिक के करतब दिखाने शुरू किए। हाँ हप हप की आवाज़ के साथ बहराम गंगोली की तरफ जाती थी, मगर उसे कतराकर रिवॉल्वर वाले की तरफ आती थी। वो उसे निशाने पर लेना चाहता तो बिजली की तरह लपकती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती। कभी उसके ऊपर से कलाबाजी खाकर पीछे जाती। एक बार जब उसने पलट कर देखा तो एक ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ आया। मैंने फौरन ही उसे कैच कर लिया। अब बहराम गंगोली मेरे निशाने पर था, लेकिन वह खौफजदा नहीं था। कहने लगा, ये मेरे लिए भी खिलौना है, तुम भी फायर नहीं कर सकोगे क्योंकि आवाज़ ऊपर तक जाएगी। मैंने कहा, तुमने मेरे मुतल्लिक दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। मैं फरहाद नहीं हूँ, लेकिन फरहाद साहब मेरे दिमाग में बोल रहे हैं। उनका मशवरा है मैं फायरिंग की गूंजती हुई आवाज़ की परवाह न करूँ, तुम्हें इस कदर जख्मी कर दूँ कि तुम सांस रोकने के काबिल न रहो। फिर वो तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाएंगे। पुलिस वाले आएंगे तो उन्हें तुम्हारा तमाम कच्चा चट्ठा सुनाएंगे और उन्हें तुम्हारे खुफिया अड्डों तक पहुंचा देंगे। बोलो, अब क्या कहते हो? वो परेशान नजर आने लगा। सारी चौकड़ी भूल गया था। काला जादू भी नहीं कर सकता था। अपनी बेपनाह जिस्मानी कुव्वतों से भी काम नहीं ले सकता था। वहां उसकी हिफाजत के लिए दर्जनों गुंडे थे, मगर उन्हें अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। अक्सर ऐसा होता है हमारे मुकाबले में। बड़े शाहजोर आते हैं, बड़े पुरस्कार मुजरिम हंगामे बर्पा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया उनकी मिट्टी में हो। वह जब चाहेंगे पांव तले सबको रौंद डालेंगे। वो हमारी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, हमें वक्त पर खाने पीने का मौका नहीं देते। दिन रात मसाइल में उलझाए रहते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ आते हैं तो हकीर चूंटी साबित होती हैं। जिस तरह जालिम की उम्र बहुत कम होती है, उसी तरह उसके जुल्म की उम्र भी बहुत कम होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो उसका गुरूर झुक जाता है, उसका जुल्म मिट जाता है। हालात उसे मजबूर कर देते हैं, कुदरत उसकी कमर तोड़ देती है। वो इस कदर मजबूर हो जाता है कि अपनी दौलत, अपनी कुव्वत, अपनी जहानत और अपनी गैर मामूली सलाहियतें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। जैसा कि बहराम गंगोली मेरे एक रिवॉल्वर के सामने बेबस हो गया था। अच्छी तरह समझ गया था कि एक गोली चलेगी, वो जख्मी होगा, फिर सांस लेना भूल जाएगा। एक तो फरहाद उसके दिमाग में आ जाएगा, दूसरे वो ज्ञान ध्यान से मंत्र का जाप नहीं कर सकेगा। ख्याल ख्वानी के जरिए उसके मंत्रों को भी भुला दिया जाएगा। लेकिन हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं थे कि मशीन के सिलसिले में इतने अरसे से खेले जाने वाले ड्रामे का ये आखिरी सीन है। अब बहराम गंगोली मर जाएगा और मशीन हमारे हाथ आ जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? नहीं,
وہ دنیا کی عجیب ایجاد تھی۔ اس کے ذریعے جتنے کند ذہن اور غبی قسم کے لوگ ہیں ان کے دماغوں میں دوسروں کی صلاحیتیں بھری جا سکتی تھی، دوسروں کے دماغ کے راز چرا کر اپنے دماغ کی تجوری میں چھپائے جا سکتے تھے۔ اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا جا سکتا تھا۔ وہ مشین ایسی تھی جو انسان کو فرعون اور شیطان بنا سکتی تھی اور ساری دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا سکتی تھی۔ بہرام دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا کر فائرنگ سے روکنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، دیکھو ابھی گولی نہ چلانا، میری بات سن لو۔ میں نے کہا، فرحاد صاحب کہہ رہے ہیں گولی چلانے کے بعد بھی تم سے باتیں کی جا سکتی ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، صرف زخمی کریں گے۔ میری بات ختم ہوتے اس تہہ خانے میں ایک آواز گونجنے لگی، بہرام، رام رام رام، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا اس کے سامنے آ کر نہ ٹکراؤ، آؤ۔ اس بولنے والے کی آواز کی باز گشت عجیب سی تھی، کانوں میں بج رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ اس نے سانس روک لی، پھر ہنستے ہوئے کہا، فرحاد ہاد اتنی بھی جلدی اچھی نہیں ہوتی، پہلے بہرام گنگولی سے تو نمٹ لو۔ میں نے ناگواری سے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، پھر بلند آواز سے کہا، فرحاد صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بولنے کا یہ ڈرامائی انداز بند کرو، مائک سے منسلک رہنے والی ایکو مشین کو الگ کر دو۔ ساؤنڈ سسٹم ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جسے مائک سے منسلک کر دیا جائے تو بولنے والے کی آواز چاروں طرف گونجتی ہے اور بار بار کانوں سے آ کر ٹکراتی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی پھر اس بولنے والے کی آواز آئی، اب باز گشت نہیں تھی، سیدھی اور صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، فرحاد میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تم کسی دشمن سے ٹکرانے کے لیے سامنے نہیں آؤ گے، تمہاری ہسٹری مجھے زبانی یاد ہے، کئی بار فرحاد علی تیمور کو گرفتار کیا گیا، اسے ہلاک بھی کیا گیا، بعد میں انکشاف ہوا دشمنوں نے بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ڈمی فرحاد کو ہلاک کیا ہے یا اسے قیدی بنا کر رکھا ہے۔ آج پھر بہرام گنگولی سے ٹکرانے اور ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے تمہاری ڈمی آئی ہے، اور ہمیشہ کی طرح تم اس کے دماغ میں موجود ہو۔ تم دھوکہ کھا رہے ہو، میں فرحاد علی تیمور ہوں۔ میں اپنے چہرے پر مستقل اور عارضی میک اپ کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں، اب اصلی روپ میں رہنے لگا ہوں۔ کیا تم مجھے اتنا نادان سمجھتے ہو؟ تم میک اپ کرتے کرتے تنگ آ سکتے ہو، اپنی زندگی سے بیزار نہیں ہو سکتے۔ زندگی تمہیں بھی بہت عزیز ہے اور تم سے زیادہ تمہاری چاہنے والیوں کو عزیز ہے، وہ تمہیں مرنے نہیں دیں گی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں شطرنج کا مانا ہوا کھلاڑی ہوں، ایسی چالیں چلتا ہوں کہ مقابل کے ہوش اڑ جاتی ہیں۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا شطرنج کے کس کھلاڑی سے پالا پڑا ہے۔ پھر اس نے بہرام گنگولی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر گنگولی، جب میں تمہیں آواز دیتا ہوں تو تم کیا کہتے ہو؟ بہرام گنگولی نے سیدھی طرح کھڑے ہو کر گویا الرٹ ہو کر کہا، میں کہتا ہوں یس ماسٹر۔ آواز آئی، فرحاد تم نے سنا، یہ مجھے یس ماسٹر کہتا ہے۔ اگر وائی ای ایس سے یس ماسٹر کہتا ہے تو اس کی معنی ہے جی ہاں میرے آقا، اور اگر انگریزی حرف ایس کہتا ہے کہ ایس ماسٹر تو تم سمجھ لو کہ میں کون ہوں۔ میں نے پومی کو دیکھا، پھر خلا میں تکتے ہوئے بولا، اچھا تو تم سپر ماسٹر ہو؟ ہاں، مگر وہ نہیں جو تمہاری زندگی میں آ چکی ہیں، ٹکرا کر فنا ہو چکی ہیں، میں کچھ اور ہوں۔ دوسرے احمقوں کی طرح یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ پراسرار ہوں، بہت شہزور ہوں، بڑے بڑے ذرائع کا مالک ہوں، نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں صرف شطرنج کا کھلاڑی ہوں اور اپنے مقابل کو ہر حال میں مات دینا جانتا ہوں۔ اس لیے تمہارے مقابل آنے سے پہلے میں نے یوگا میں مہارت حاصل کی، اور وہ بول رہا تھا۔ اس کی ایک بات میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو اس کی شطرنجی چال کے مطابق میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ آخر وہ کیسی چال چل رہا ہے؟ میں نے اسی طرح بہرام گنگولی کو نشانے پر رکھا تھا اور خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اپنے ساتھیوں کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ پہلے میں نے غلام باقی کو دیکھا، وہ بخیریت تھا، باہر گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مورینا میرے دوست فرنانڈو کے ہاں مقیم تھی۔ میں نے رسمنتی سے رابطہ قائم کیا، اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کی، سونیا کے پاس پہنچ کر پوچھا اسے کوئی پریشانی تو نہیں، لیکن ہر طرف سے اطمینان بخش جواب ملا۔ اطمینان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارے تمام مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ پارس جب تک وہاں مہمان قیدی بنا ہوا تھا ہمارے مسائل بڑھنے ہی والے تھے۔ ٹرانسفارمر مشین جب تک ہمارے ہاتھ نہ آتی اس وقت تک نئے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوتے رہتے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپنی چاہنے والی عورتوں کے ساتھ کسی ملک، کسی شہر یا کسی پرسکون علاقے میں ایک اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ جب تک ٹیلی پیتھی کا خطرناک ہتھیار ہمارے پاس تھا دشمن ہمیں سکون سے کبھی نہ بیٹھنے دیتے۔ پومی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تم کہاں کھو گئے ہو؟ میں نے چونک کر کہا، وہ فرحاد صاحب مجھ سے ضروری باتیں کر رہے ہیں، ان کا مشورہ ہے میں بہرام گنگولی کو زخمی کر دوں۔ میری بات سنتے ہی سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، مسٹر فرحاد آپ اسے مشورہ دینے سے پہلے میری بات پر توجہ فرمائیں۔ بہرام گنگولی کو زخمی کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ فائرنگ کی آواز اوپر تک جائے گی، پولیس والے آئیں گے، قانونی کارروائیاں شروع ہوں گی۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر جتنے راز آپ معلوم کریں گے اور جس طرح سے قانون کے حوالے کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں بعد میں اسے جیل سے نکال لاؤں گا۔ آخر تم سپر ماسٹر ہو، وسیع ذرائع کے مالک ہو، اس ملک کے نادیدہ حکمران ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن آدمی کی فطرت ہے وہ دوسروں کے رازوں کو جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ لہٰذا فرحاد علی تیمور اس مغرور جادوگر کے دماغ میں ضرور پہنچے گا، اس کا فیصلہ تم کرو کہ کیسے پہنچنا چاہیے۔ سپر ماسٹر نے کہا، بہرام اسی لمحے سے فرحاد علی تیمور کے لیے دماغ کے دروازے کھلے رکھو، یہ جب بھی آنا چاہیں کبھی انکار نہ کرو۔ یس ماسٹر، میں آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔
یہ میرے دماغ میں پہنچ کر سارے منتر بھلا دے گا، میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لے گا۔ یہ چپ چاپ آ کر معلوم کرے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہم فرحاد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اس وقت تک تمہاری کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا جب تک تم اس سے چھیڑ نہیں کرو گے۔ یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کے تمام مجرموں کے راز معلوم کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، اور جن کے راز معلوم کرتا ہے انہیں کبھی بلیک میل نہیں کرتا۔ فرحاد ہمارا دشمن ہے، مگر ہم اس کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرحاد صاحب فرما رہے ہیں، ان کی تعریف کر کے انہیں خوش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد جب بہرام گنگولی نظروں سے دور ہو جائے گا اور کسی پناہ گاہ میں چھپ جائے گا تب بھی اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھے گا۔ بہرام گنگولی نے کہا، جب ایس ماسٹر نے حکم دیا ہے تو وعدہ کرتا ہوں اپنا دماغ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رکھوں گا۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر میں تم سے مخاطب ہوں، مجھے اس بات کی ضمانت چاہیے کہ میں 24 گھنٹے تک کسی وقت بھی اس کے پاس پہنچتا رہوں گا۔ ابھی اس بات کی ضمانت دی جائے گی، ذرا انتظار کرو۔ میں اور پومی لکڑی کے ڈبوں پر بیٹھ گئی۔ ہم سے ذرا دور بہرام گنگولی لکڑی کے ایک ڈبے پر بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے وزن سے لکڑیاں کراہنے لگیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ گئیں۔ وہ ڈبے کے اندر دھنس گیا، بڑی مشکل سے اٹھا۔ میں اس کے متعلق پہلے بیان کر چکا ہوں، کمبخت غیر معمولی جسمانی قوتوں کا مالک ہے، اور وزن بھی غیر معمولی ہے۔ جب غصے میں پاؤں مارتا ہے تو وہاں کی زمین دھنس جاتی ہے، اگر فرش پختہ ہو تو وہ تڑک جاتا ہے۔ وہ جتنے روب اور دبدبے سے ہماری زندگی میں آیا تھا، اسے اندازہ ہوتا تھا یہ شخص اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں کے باعث جرائم کی دنیا میں سر فہرست ہوگا، لیکن کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم اور آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہماری دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک سپر ماسٹر، دوسرا ماسک مین۔ ان کے پاس ساری دنیا میں حکومت کرنے کے تمام لوازمات ہیں۔ یہ دونوں نت نئی سائنسی ایجادات کے مالک ہیں، جدید ترین خطرناک ہتھیار ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس دنیا کے سب سے مضبوط بحری، بری اور فضائی افواج ہیں۔ چنگیز اور ہلاکو گرج کر بولتے تو ساری ریا کانپنے لگتی تھی۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین صرف چھینکتے ہیں تو دنیا لرز جاتی ہے۔ یہ دنیا اس طرح ان کے پاؤں تلے ہے کہ یہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک دنیا کے دوسرے سرے پر جا کر گرتا ہے۔ ان دو طاقتوں کی مختصر سی تعریف کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرام گنگولی جیسے مجرموں کی طاقت اور غیر معمولی صلاحیتیں خرید لی جاتی ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں مجھے آج تک اسی لیے چین سے کہیں بیٹھنے نہیں دیتی کہ میں بکنے سے انکار کرتا ہوں۔ ان کی دنیا میں رہ کر میں اور میرے ساتھی جتنے عرصے سے جی رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ شارپر نے بھی میرا طریقہ کار اختیار کیا، بکنے سے انکار کرتا رہا، ان سے روپوش رہتا تھا، خود کو پراسرار بنائے رکھتا اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی حکمت عملی نہ ہونے کے برابر تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ بہرام گنگولی کی قید میں تھا اور اس کا دماغ میری مٹھی میں، اور ہم دونوں سے الگ سپر ماسٹر بھی اس کے بہت قریب تھا۔ اس ملک کے چپے چپے پر اس کی نادیدہ حکمرانی تھی۔ وہ جب چاہتا شارپر کو اس کی جگہ سے اٹھوا سکتا تھا، لیکن واقعی وہ شطرنج کا کھلاڑی تھا، بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے شارپر کو ہمارے لیے چارہ بنا کر رکھا، ہمیں پتہ نہیں کس طرح الجھاتا جا رہا تھا، یہ تو بعد میں معلوم ہونے والا تھا۔ آخر وہ شارپر پر کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہا، یہ بات فی الحال سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی اس تہہ خانے میں آئے، ان میں ایک ڈاکٹر تھا، دوسرا اس کا اسسٹنٹ جو بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے میرے پاس آ کر انجیکشن کی شیشی دکھاتے ہوئے کہا، آپ اسے پڑھ کر فرحاد صاحب کو سنائیں، انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح صاحب کو کمزور کرتی ہے۔ میں نے وہ شیشی لے کر پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر کہا، فرحاد صاحب اس سے مطمئن ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، انجیکشن تیار کرو۔ وہ انجیکشن تیار کرنے لگا۔ بہرام گنگولی نے پریشان ہو کر کہا، ایس ماسٹر، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے جسمانی طور پر کمزور بنا دیا جائے گا؟ کیا میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہوں گا؟ سپر ماسٹر کی آواز آئی، بہرام تم اچھی طرح جانتے ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم نے آج کے دور کی سب سے اہم اور عجیب و غریب ایجاد کو میرے پاس پہنچایا ہے، میں تمہیں تباہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس انجیکشن کا اثر 8 گھنٹے تک رہے گا، اس کے بعد تمہاری توانائی بحال ہونے لگے گی۔ انجیکشن تیار ہو چکا تھا۔ بہرام گنگولی تھوک نکلتا ہوا ڈاکٹر کی طرف اور کبھی سرنج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سپر ماسٹر نے کہا، مسٹر فرحاد، تم نے 24 گھنٹے کی ضمانت طلب کی تھی، میں 8-10 گھنٹے کے لیے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس عرصے میں اس کے مکمل خیالات نہ پڑھ سکے اور اس کے رازوں سے واقف نہ ہو سکے، تب اسے مزید 8-10 گھنٹوں کے لیے کمزور بنا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بہرام گنگولی کے بازو میں انجیکشن لگا چکا تھا، میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ایس ماسٹر نے پوچھا، مسٹر فرحاد، مس پومی اور تمہاری ڈمی کس راستے سے جانا پسند کریں گے؟ ہم زینے سے اوپر جائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ کیا اور کچھ رہ گیا ہے؟ میں پہلے انجیکشن کا ریئیکشن دیکھوں گا، اس کے دماغ میں پہنچ کر اطمینان کروں گا، پھر اپنے ساتھیوں کو جانے کے لیے کہوں گا۔ انجیکشن لگنے کے دوران بہرام گنگولی ٹین کے ڈرم پر بیٹھا ہوا تھا۔ صرف 1 منٹ کے بعد ہی وہ کمزوری محسوس کرنے لگا، اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مٹھیاں کبھی بند کر رہا تھا، کبھی کھول رہا تھا، پھر اٹھ کر ٹہلنا چاہتا تھا، مگر ٹین کے ڈرم کو تھام کر جھک گیا۔ وہ سیدھی طرح کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ گہری سانس لے کر فرش پر بیٹھ گیا، کبھی بے چینی سے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کبھی سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔
وہ انکار میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، میں اس قدر کمزور نہیں ہو سکتا، یہ میری توہین ہے۔ بہرام گنگولی بہت شہزور ہے، اسے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایس ماسٹر، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ آہستہ آہستہ لیٹ گیا، ایک کروٹ بدل کر گھٹنے موڑ لیے، پھر اپنے سر کو گھٹنوں کی طرف جھکانے لگا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹتا جا رہا تھا، جیسے بہت بلندی سے گرنے کے بعد پستی میں پہنچ کر مختصر سا رہ گیا ہو۔ ایسے وقت میں بڑی آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اسی دن کے لیے فرحاد سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، برسوں سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، دور ہی دور سے ٹیلی پیتھی کے علم حاصل کرنے کے لیے للچا رہا تھا۔ پھر ایس ماسٹر نے میرے سامنے ٹرانسفارمر مشین کا چارہ ڈالا، مجھے لالچ دیا کہ میں اسے حاصل کروں گا تو ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں میرے دماغ میں بھر جائیں گی۔ بس اس علم کو حاصل کرنے کی دیوانگی نے آج مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ ابھی اس کے دماغ کو بہت دور تک پڑنا تھا۔ میں نے ایس ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بات مان لی، بہرام کو گولی نہیں ماری، زخمی نہیں کیا۔ تمہارے ایک کام کا آدمی صحیح سلامت ہے، صرف حسابی کمزوری میں مبتلا ہو گیا اور تمہیں اطمینان ہے کہ 8-10 گھنٹے بعد پھر تمہارے کام کے قابل ہو جائے گا۔ کیا تم اس کے دماغ کو پڑھ رہے ہو؟ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اطمینان حاصل کر لیا ہے۔ اب اپنے ساتھیوں کو عمارت سے باہر پہنچاؤں گا تاکہ تمہارا کوئی آدمی انہیں نقصان نہ پہنچائے، پھر بہرام کے دماغ میں واپس آ کر تفصیلی معلومات حاصل کروں گا۔ میں نے پومی کے ذریعے زینے پر چڑھتے ہوئے ریوالور کے چیمبر سے تمام گولیاں نکال لی، انہیں جیب میں رکھا، ریوالور کو اسی تہہ خانے میں پھینک دیا۔ ہمارے وہاں سے زندہ سلامت لوٹ آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمارے ہاتھ ریوالور آ گیا تھا۔ سپر ماسٹر چاہتا تو اس ریوالور کے باوجود ہمیں نکلنے نہ دیتا، وہ صرف پومی کو اپنی قید میں رکھ کر اسے یہ رگمال بنا کر ہم سے نہ اپنی باتیں منوا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس میں، رسونتی اور شیپا ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کے ذریعے اس کا جینا حرام کر سکتے تھے۔ وہ شطرنج کا کھلاڑی بڑی سہولت سے چالیں چل رہا تھا، نہ خود کو ظاہر کرتا، نہ ہمیں چیلنج کرتا، نہ اپنی طاقت کا غرور دکھاتا۔ اس وقت شطرنج کی بساط پر شہ کی جگہ وہ ٹرانسفارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔ وہ اسے حاصل کر کے، اسے استعمال کر کے، اس سے ذاتی طور پر استفادہ کرنے کے بعد شاید ہمارے سامنے کھل کر آنا چاہتا تھا۔ ہم بخیریت عمارت سے باہر آ گئے۔ میں نے پومی کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر غلام باقی سے کہا، ہم ٹیکسی میں جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی، یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ ایس ماسٹر کے آدمی ہماری نگرانی کریں گے، اس لیے میں نے غلام باقی کو فی الحال خود سے دور رکھا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک آگے پیچھے چلنے والی گاڑیوں کو دور دور تک دیکھتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ تعاقب نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے ٹیکسی ایک جگہ رکوائی، اس کا کرایہ ادا کیا، پھر غلام باقی کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ بچکانہ احتیاطی تدابیر ہیں، ایس ماسٹر کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم کس کا ہیلی کاپٹر استعمال کریں اور کہاں سے کہاں آتے جاتے رہتی ہیں۔ اپنی کار میں بیٹھنے کے بعد پومی نے پوچھا، فرحاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں نے ایس ماسٹر کو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ واپس آ کر بہرام کا دماغ پڑھوں گا، لیکن اس کی چال کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجھے مورینا اور شارپر کے پاس موجود رہنا چاہیے۔ ٹرانسفارمر مشین ہاتھ آنے کے بعد وہ دونوں ایس ماسٹر کے لیے اہم ہو گئی ہیں۔ تو پھر جلدی کرو، پہلے مورینا کی خبر لو۔ نہیں، ابھی میں ایس ماسٹر کو ٹارچ دینے کے لیے بہرام کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا، بالکل صحیح وقت پر پہنچا تھا۔ ایس ماسٹر اسپیکر کے ذریعے مجھے مخاطب کر رہا تھا، مسٹر فرحاد، آپ اپنے ساتھیوں کو عمارت کے باہر چھوڑ چکے ہیں، اب تو آپ کو بہرام کے خیالات پڑھنے چاہیے۔ میں نے کہا، ایس ماسٹر اگر تم مجھے اسی طرح مخاطب کرتے رہے تو میں مسلسل توجہ سے خیالات نہیں پڑھ سکوں گا، پلیز ڈسٹرب نہ کرو۔ اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ مسلسل توجہ سے خیالات پڑھتا رہوں گا اور کسی طرف دھیان نہیں دوں گا۔ بہرام گنگولی تہہ خانے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، ایس ماسٹر مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے مورینا کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے دوسری بار دستک دیتے ہی کہا، میرے دماغ میں آؤ۔ وہ آ گئی۔ میں نے کہا، میں بھی سانس روک کر تمہیں باہر کر سکتا ہوں، کبھی تو حالات کی نزاکت کو سمجھا کرو۔ اس وقت تم خطرے میں ہو، تمہیں کسی دوسری جگہ پناہ لینا چاہیے۔ بہرحال ابھی میرے دماغ میں رہو، میں فرنینڈو سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کنگ فرنینڈو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پولیس اور انٹیلیجنس والے نہ پہنچ سکیں؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ پولیس اور انٹیلیجنس والے میرے یہاں کیوں پہنچیں گے؟ میرا سب سے بڑا دشمن ایس ماسٹر مورینا کو وہاں سے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے ذرائع کے مطابق پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو استعمال کرے گا۔ ان کے سامنے تم مجبور ہو جاؤ گے۔ تم درست کہتے ہو، میں ان پولیس والوں سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہوں۔ ایسا کرو، مورینا سے کہہ دو وہ گاڑی لے کر یہاں سے نکل پڑے۔ میں تمہیں ایک ایڈریس بتاتا ہوں، تم مورینا کو وہاں پہنچا دو۔ مورینا نے کہا، مسٹر فرحاد میں جا رہی ہوں۔ بے شک جاؤ، مگر میرے لیے دماغ کے دروازے کھلے رکھو، اور اس بات کا یقین رکھو ابھی کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا دشمن تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا۔ کیا شارپر نہیں آ سکتا؟ وہ بیمار ہے، کمزور ہے، خیال خوانی کی پرواز نہیں کر سکے گا۔ اچھی بات ہے، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ وہ کوٹھی کے پچھلے دروازے سے نکلی، کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی احاطے کے پچھلے گیٹ سے نکل گئی۔ میں نے کہا، ڈرائیو کرتے وقت عقب نمائنے میں دیکھتی رہو، میں تمہارے ذریعے معلوم کروں گا تعاقب ہو رہا ہے یا نہیں۔
وہ میری ہدایت پر عمل کرتی رہی اور مجھے اطمینان ہوتا رہا۔ ادھر ایس ماسٹر کو بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں بہرام گنگولی کے دماغ میں موجود رہوں گا۔ ایسے میں مورینا کو اغوا کیا جائے گا تو میں اسے بچانے کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ کنگ فرنانڈو کی کوٹھی کے اطراف پہرا دینے والے پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ سامنے والے گیٹ کی طرف آ گئے تھے۔ انہیں ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایس ماسٹر کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی فوراً احاطے میں پہنچ کر کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور کسی کو باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے تا وقت یہ کہ مورینا ہاتھ نہ آ جائے۔ میں نے مورینا کو سمجھایا تم کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاؤ، وہاں سے میک اپ کا سامان اور اپنے لیے کچھ لباس وغیرہ خریدو، پھر کسی ہوٹل کا ایک کمرہ ریزرو کرو۔ میں تمہارا میک اپ کروں گا، تمہارا حلیہ بدلنے کے بعد ہی وہاں سے کسی دوسری جگہ پہنچاؤں گا۔ وہ بولی تم میرا میک اپ کرنے آؤ گے؟ میں خیال خوانی کے ذریعے تمہیں گائیڈ کروں گا، تم خود یہ کام کرتی جاؤ گی۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد میں کنگ فرنانڈو کے پاس آیا۔ اس کے سامنے انٹیلیجنس کا ایک افسر اور اس کے دو ماتحت کھڑے ہوئے تھے۔ افسر کہہ رہا تھا مسٹر فرنانڈو آپ بہت معزز ہیں، آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، تاہم آپ کے ہاں جو ایک مہمان لڑکی ہے اور جسے مس امریکہ کہلانے کا اعزاز حاصل ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ فرنانڈو نے کہا آپ تشریف رکھیں، ویسے آپ نے آنے میں دیر کر دی، وہ تھوڑی دیر پہلے کہیں گئی ہے، شاید تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے۔ آفیسر نے ہنستے ہوئے کہا ہم نے آپ کی کوٹھی کا محاصرہ کر رکھا ہے، ابھی 1 منٹ پہلے محاصرہ توڑ کر یہاں آئے ہیں، وہ اتنی جلدی کہیں نہیں جا سکتی، کیا آپ ہمیں تلاشی لینے کی اجازت دیں گے؟ میں نے کہا فرنانڈو بحث نہ کرنا، اجازت دے دو، یہ آپ کا گھر ہے، جہاں چاہیں تلاش کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کے دماغ سے ایک خفیہ پناہگاہ کا پتہ معلوم کیا، پھر اس سے رخصت ہو کر شارپر کے متعلق سوچنے لگا۔ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں وہ بھی بہت اہم تھا۔ میں بیک وقت مورینا اور شارپر کو نہیں بچا سکتا تھا، رسونتی پارس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اچانک ہی شیبا کے دماغ پر دستک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانس روکتی میں نے کہا شارپر شارپر شارپر۔ یہ کہنے کے بعد میں شارپر کے دماغ میں آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہی تھی ہیلو شارپر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولا میں کیا بتاؤں، کبھی طبیعت سنبھلتی ہے کبھی بگڑتی ہے، یہ لوگ اچھی طرح علاج کرانے کا موقع نہیں دے رہے، مجھے ادھر سے ادھر چھپاتے پھر رہے ہیں، پھر پتہ نہیں مجھے کہاں لے جایا جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر کہا میں فرحاد بول رہا ہوں، ابھی دوسرے معاملات میں بری طرح مصروف ہوں، شارپر کی طرف دھیان نہیں دے سکتا، مختصر طور پر بتا رہا ہوں وہ ٹرانسفارمر مشین ایس ماسٹر کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب وہ مورینا یا شارپر کو کسی طرح حاصل کر کے اس مشین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بول رہا تھا، وہ اس کے دماغ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ پھر میں نے کہا میں تمہیں براہ راست مخاطب نہیں کر سکتا، تم نے یہ حق مجھ سے چھین لیا ہے، لیکن اتنا کرو کہ آرمر کو شارپر کے دماغ میں لے آؤ، ان سے ان جرائم کا اعتراف کراؤ جن کا تعلق اس کے بہن اور بھائیوں سے ہے۔ اس کے بعد شارپر کا فیصلہ تم خود کرو، یا تو اسے ختم کر دو یا ان اغوا کرنے والوں سے نجات دلاؤ اور اسے کسی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچا دو۔ میں جا رہا ہوں، کوئی ضروری بات رہ گئی تو شارپر کے دماغ میں بلا لینا۔ میں نے شارپر کے دماغ پر پوری طرح قبضہ نہیں جمایا تھا۔ جب اسے آزاد چھوڑا تو ایک دم سے تڑپ کر کہنے لگا نہیں میں نہیں مروں گا، مجھے زندہ چھوڑ دو۔ میں قسم کھاتا ہوں اگر وہ مشین ایس ماسٹر کے پاس ہے تو اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں اس کے دماغ سے جا چکا تھا، یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ جب میری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ کہنے لگا تم میرے دماغ میں کون ہو؟ جب فرحاد سے باتیں کر رہی تھی، کیا تم مادام رسونتی ہو، کیا شیبا ہو، کوئی بھی ہو، میری بہن ہو، مجھے بھائی سمجھ کر زندہ رکھو، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ شیبا نے کہا روزانہ تمہاری بہن تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ پریشان ہو کر بولا وہ تو میں نے مجبور ہو کر ایسا کیا تھا۔ بہن کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے، اس کے سامنے مجبوری کو مارا جاتا ہے، بہن کو نہیں۔ وہ آوارہ اور بد چلن تھی، اپنے مطلب کے لوگوں کو خوبصورتی کے جال میں پھانستی تھی۔ تم نے بھی فرحاد کو پھانسنے کے لیے اپنی بہن کا جال پھینکا تھا، اس وقت تمہیں غیرت آئی تھی۔ میں التجا کرتا ہوں پچھلی باتیں بھول جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بہت کام آؤں گا۔ اسے موت کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے وہ سوچ کے ذریعے بولتے بولتے تڑپ کر زبان سے بولنے لگا۔ اسے اغوا کرنے والے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، وہ زبان سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں اس قدر سہما ہوا ہے، کس سے باتیں کر رہے۔ وہ جانتے تھے زبان کھولتے ہی ٹیلی پیتھی کا شکار ہو جائیں گے۔ شارپر کے ساتھ ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ اغوا کرنے والوں سے بھی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ان میں سے 2 اشخاص نے ریوالور نکال لیے، پھر انہیں چلتی ہوئی گاڑی کے باہر پھینک دیا۔ تیسرے کے پاس چاقو تھا، اس نے چاقو بھی پھینک دیا۔ اب وہ مطمئن تھے ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے ہتھیار انہی پر استعمال نہیں کرا سکتے تھے۔ شارپر نے اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا مجھے بچاؤ، میری جان بچاؤ، تم مجھے جہاں بھی لے جا رہے ہو وہاں تک میں زندہ نہیں جا سکوں گا۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں ایس ماسٹر کو مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے دماغ کی ٹیلی پیتھی ایس ماسٹر کے دماغ میں منتقل ہو۔ تم سب خاموش کیوں ہو؟ میرے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ اگر تم نے مجھے بچا لیا تو میں ایس ماسٹر کے کام آؤں گا، اور اگر فرحاد یا اس کی ساتھی نے بچایا تو میں ان کا غلام بن جاؤں گا۔ مجھے زندگی چاہیے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسے؟ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی میڈیکل شاپ کے سامنے گاڑی روکو، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو،
یا خود ایسا انجیکشن لے آؤ جسے لگاتے ہی میں بے ہوش ہو جاؤں۔ کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا بے ہوشی کے دوران نہ میرے پاس آ سکے گا نہ مجھے مار سکے گا۔ اس وقت تک تم مجھے ایس ماسٹر کے پاس پہنچا دو گے۔ تمہارا ماسٹر یقیناً میری حفاظت کرے گا، اسے میری ضرورت ہے۔ اس کم وقت نے بڑی اچھی تدبیر بتائی تھی۔ اس کی یہ چال معلوم کرنے کے لیے میں وہاں نہیں تھا اور شیبا آرمر کے پاس چلی گئی تھی تاکہ اسے شارپر کے دماغ میں بلا لائے۔ آرمر اب تک ماسک مین کی قید میں تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو ایس ماسٹر اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ بھی ٹرانسفارمر مشین آپریٹ کرنا جانتا تھا اور اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی منتقل کرائی جا سکتی تھی۔ شیبا نے آرمر کو مخاطب کیا، ہیلو آرمر، کیا تمہیں اپنے بھائی کی خبر ہے؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، میری خبر کون لے رہا ہے؟ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ کیا شارپر تمہارے پاس کبھی نہیں آتا؟ اسی بات کا صدمہ ہے۔ میں اس کے دماغ میں جا نہیں سکتا، مگر وہ آ سکتا ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں بہت شراب پیتا ہوں، کوئی بھی میرے دماغ میں چلا آتا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ اچھی بات ہے، بعض اوقات اپنی جان بچانے کے لیے خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور تمہارے بھائی کی پالیسی یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے خون کے رشتوں کو بھی مار ڈالنا چاہیے۔ ایسی بات نہ کہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہم بہن بھائیوں کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتا۔ آرمر، آج شارپر کا دماغ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں شیبا تمہیں اپنی آواز اور لب و لہجہ سنا رہی ہوں، میرے دماغ میں اور میرے ذریعے وہاں پہنچ کر خود اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لو۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا تم میرے بھائی شارپر تک مجھے پہنچا سکتی ہو؟ ہاں، کسی کا آخری وقت آ گیا ہو تو اس کے رشتہ داروں سے اسے ملانا نیکی ہے، اور میں یہ نیک کام کر رہی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا میں تمہارے دماغ میں آؤں؟ صرف 5 منٹ صبر کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ کوٹھی کی بالکنی میں آ کر دیکھا، اس وقت جوجو اور پارس کسی ٹریننگ سے نہیں گزر رہے تھے۔ ان کے کھیلنے کا وقت تھا اور وہ قلعے کے بہت بڑے باغ میں تھے۔ پارس بھاگ رہا تھا اور جوجو اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ شیبا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، جوجو ایک جگہ آرام سے بیٹھو اور خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں آؤ۔ میں نہیں آؤں گی، میں نے اتنا خوبصورت گلدستہ بنایا تھا، پارس چھین کر بھاگ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں، وہ گلدستہ تم نے پارس کے لیے ہی بنایا ہے، فرق یہ ہے کہ تمہیں پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ چھین کر لے گیا۔ کب تک بچی بنی رہو گی؟ پھر شیبا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، پارس بیٹے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کا گلدستہ واپس کر دو اور اسے ایک جگہ بیٹھ کر خیال خوانی کرنے دو۔ پارس نے گلدستہ اس کی طرف پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جوجو نے اسے زبان نکال کر چڑھاتے ہوئے گلدستے کو اٹھایا، پھر ایک جگہ گھاس پر آرام سے بیٹھ گئی، آنکھوں کو بند کیا۔ اس کے بعد شیبا کے پاس پہنچ گئی۔ شیبا نے کہا، میں تمہارے بھائی شارپر کے پاس جا رہی ہوں، جس آواز اور لب و لہجے کو یاد کر رہی ہوں، تم اسے اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہوئے چلی آؤ۔ پھر اس نے آرمر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں شیبا بول رہی ہوں، اب تم آ سکتے ہو۔ آرمر نے خیال خوانی کی پرواز کی، شیبا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس طرح وہ تینوں شارپر کے پاس آ گئے۔ اس وقت ان کی گاڑی ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ سے پتہ چلا کہ وہ اپنی مرضی سے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہتا ہے تاکہ کوئی دماغ میں نہ آ سکے۔ یہ انجیکشن لینے کے لیے گاڑی سے کوئی باہر نکل کر گیا تھا۔ آرمر نے مخاطب کیا، میرے بھائی شارپر، میں تمہارا بھائی آرمر بول رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے لپٹ کر بولا، نہیں، تم فرہاد ہو، تم مجھے جان سے مارنے آئے ہو۔ آرمر نے پوچھا، کیا فرہاد تمہاری جان کا دشمن ہے؟ سبھی میرے دشمن ہیں۔ اگر میں اس ماسٹر کے کام آؤں گا تو فرہاد مجھے مار ڈالے گا تاکہ وہ مشین دوبارہ استعمال نہ ہو سکے اور اس کے ذریعے ایس ماسٹر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہ کر سکے، اور اگر میں فرہاد کا ساتھ دوں گا تو ایس ماسٹر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا تو آواز سنائی دی، شارپر، میں شیبا بول رہی ہوں، تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں مارے جاؤ، لہٰذا اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ شارپر نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا، وہ آ رہا ہے، وہ انجیکشن لے کر آ رہا ہے۔ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میں اعتراف نہیں کروں گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں نے کسی بہن یا بھائی کو قتل نہیں کیا ہے۔ اسے جوجو نے مخاطب کیا، بھائی شارپر، میں تمہاری سب سے چھوٹی لاڈلی بہن جوجو بول رہی ہوں، میں کسی بہن کو نہیں جانتا، چلی جاؤ یہاں سے، شیبا کو اور فرہاد کو لے کر چلی جاؤ۔ بھائی آرمر، میرے دشمنوں سے میرے دماغ کو خالی کر دو، دیکھو اب مجھے انجیکشن لگے گا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میں تھوڑی دیر زندہ رہوں گا۔ وہ شخص آ گیا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے شارپر کی طرف کاغذ کی ایک پرچی بڑھائی۔ شارپر نے جلدی سے لے کر اسے پڑھا، لکھا تھا، سامنے جو جنرل سٹور ہے وہاں برائے نام دوائیں ہیں، ہمارا مطلوبہ انجیکشن یہاں نہیں مل سکتا، آگے 6 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے، وہاں شاید مل جائے۔ شیبا نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھ لیا شارپر، تقدیر بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی، 6 میل بہت ہوتی ہیں، میں تو چشم زدن میں تمہیں سانس روکنے پر مجبور کر دوں گی، تم اس وقت تک سانس نہیں لے سکو گے جب تک میں نہ چاہوں، اور یہ میں نہیں چاہوں گی۔ آرمر نے پوچھا، بہن شیبا، تمہیں میرے بھائی سے کیا دشمنی ہے؟ اپنے بھائی سے کہو، جو سچ ہے وہ اگل دے۔ شارپر ادھر ادھر پہلو بدل رہا تھا، کبھی گاڑی کے باہر دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے پوچھ رہا تھا، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے؟ شیبا نے کہا، تمہیں کسی سے جواب نہیں ملے گا، میلوں کا حساب میں کروں گی اور تم 1 میل سے آگے جانے نہیں دوں گی۔ تم 6 میل تک پہنچنا چاہتے ہو تو خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ وہ سمجھ گیا تھا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں، شیبا اسے 6 میل تک نہیں جانے دے گی، وہ اس سے پہلے کسی طرح بے ہوش ہو کر اسے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔
आखिर वह शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, भाई आर्मर, मैं तुम सब का मुजरिम हूँ। आर्मर ने कहा, चुप हो जाओ, जो अपने होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, उनका हर गुनाह मुआफ होता है। मैं कुछ सुने बगैर तुम्हें मुआफ कर रहा हूँ। शीबा ने कहा, आर्मर, तुम एक तवील जिंदगी गुजार चुके हो, मगर जोजो को अब इस दुनिया में रहना है, अच्छों को और बुरों को समझना है। तुम इसका इतराफ नहीं सुनोगे, इसे कुछ बोलने नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन को कैसे मालूम होगा कि कौन अपना था और कौन बेगाना, कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। जोजो ने कहा, भाई आर्मर, मैं वो बातें सुनना चाहती हूँ जो मैं नहीं जानती। मुझे मेरी मम्मी अकल सिखाती हैं कि दूसरों के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी ना लो, लेकिन जो बात अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हो उसके मुतल्लिक ज़रूर मालूम करो। मेरे भाई शार्पर का ताल्लुक़ मुझसे है, मुझे मालूम होना चाहिए मेरा भाई क्या है और कैसा है। शीबा ने कहा, मिस्टर आर्मर, तुम और जोजो ख्वामखा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अब टेलीपैथी की दूसरी तकनीक इस्तेमाल करो और इसके दिमाग की तह में पहुंचकर हकीकत मालूम कर लो। ये सांस नहीं रोक सकेगा और तुम लोगों से अपने चोर ख्यालात छुपा नहीं सकेगा। जोजो उसके दिमाग की तह में उतरकर चोर ख्यालात पढ़ने लगी। आर्मर ने कहा, मैं इन सबसे उम्र में बड़ा हूँ, बाप का दर्जा रखता हूँ, और बाप बिलाखिर अपनी औलाद को मुआफ़ कर दिया करते हैं। मैंने मुआफ़ किया, अब मैं जा रहा हूँ शार्पर। तुम जैसे भी थे और जैसे भी हो, मेरी दुआ है खुदा तुम्हें मुआफ़ करे। आर्मर की बात खत्म होते ही जोजो के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, क्या बात है जोजो, तुम अचानक क्यों रोने लगी हो? वो रोते रोते बोली, भाई आर्मर, अगर मुझको सोनिया मम्मा और शीबा मम्मी पनाह ना देती, मुझे बेटी ना बनाती, तो ये मेरा भाई मुझे भी बहन रोज़ाना की तरह मार डालता। इसने रोज़ाना की गर्दन काटकर उस कब्र में छुपाई थी जिसमें भाई हार्पर ने मशीन का अपना हिस्सा छुपाया हुआ था। फिर इसने भाई हार्पर को इतनी शराब पिलाई, इतनी पिलाई कि उसका दम निकल गया। ये भाई नहीं, कसाई है। वो फूट फूट कर रोने लगी। शीबा ने मुहब्बत से पुचकारते हुए कहा, जोजो सब्र करो, तुम्हें एक तवील जिंदगी ना जाने क्या कुछ देखना है, हौसला रखो, सब्र से काम लो और पारस के साथ खेलो। जोजो चली गई तो शीबा ने मुखातिब किया, मिस्टर आर्मर, मुझे अफसोस है तुम कुछ सुनना नहीं चाहते थे, मगर तुम्हें इस बहन ने सुना दिया जिसे तुम बेटी समझते हो। एक मासूम बच्ची की जुबान से तुमने अपने भाई के जुराइम की मुख्तसर सी दास्तान सुन ली है। क्या तुम समझते हो उसे अब जिंदा रहना चाहिए? आर्मर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शीबा ने थोड़ी देर के लिए शार्पर को छोड़ा, फिर आर्मर के पास पहुंचकर देखा तो वो जिस जगह कैद किया गया था वहां बैठा रो रहा था। रुमाल से आंसू पहुंचता जा रहा था। फिर शराब की बोतल खोलकर मुंह से लगाने लगा। शीबा ने पूछा, क्या शराब में गम घोलकर पीने से दुनिया बदल जाती है, सच्चाई बदल जाती है? यहाँ जो होता रहता है क्या वो आइंदा नहीं होता? क्या तुम्हें आइंदा अपनी बहन जोजो के लिए जिंदा नहीं रहना है? उसने 2-4 घूंट लिए, फिर बोतल सामने रखकर सर्द आ भरते हुए कहा, यह टेलीपैथी बुरी बला है। यह ऐसा इल्म है जो इंसान को जिंदगी नहीं मौत देता है, और जब तक मौत नहीं आती परेशानियां ही परेशानियां मिलती हैं। ना रात को सुकून से नींद आती है, ना खाने के वक्त भूख लगती है। वह जरा देर को चुप हुआ, 2-4 घूंट लिए, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बहन शीबा, मैं तुम्हारा और फरहाद का जितना भी एहसान मानूं कम है। तुम लोगों ने मेरी बहन को बेटी बना कर रखा है। मैं जानता हूं तुम लोगों को भी सुकून नसीब नहीं होता और ना होगा। तुम सब खुद सर हो, आज़ादाना मिजाज रखते हो, किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकते, किसी ताकत की तरफ झुक नहीं सकते, इसलिए आखिरी सांस तक इसी तरह दौड़ते भागते और हाँफते रहोगे। उसने बोतल को मुंह से लगाया, 2-4 घूंट लिए, फिर सामने रखकर बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ उठाकर चीख चीख कर कहने लगा, मुझे कैद करने वाले बताओ मैंने क्या किया है? क्या मैंने किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डाली? क्या मैंने किसी की हुक्मरानी छीन लेने की कोशिश की? क्या मैंने किसी को गाली दी? क्या मैंने अपनी टेलीपैथी से आज तक किसी एक शख्स को भी नुकसान पहुंचाया? मैं तो एक गोशा नशीन हूं। जब अपने घर में था तब भी एक कमरे में दिन रात बैठा पीता रहता था। कभी अपनी बहन जोजो की खुशी पूरी करने के लिए उसे सैर तफरी के लिए ले जाता, फिर घर की 4 दीवारी में कैद हो जाता। मैं किसी से मुलाकात नहीं करता था। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की और किसी से दुश्मनी भी नहीं की। फिर मुझसे क्यों दुश्मनी की जा रही है? वह थोड़ी देर तक हाँफता रहा, फिर बोतल उठाकर बोला, कोई जवाब नहीं दे सकता। इस बात का कोई दुश्मन जवाब नहीं देगा। मैं जानता हूं, और शीबा तुम भी सुन लो और फरहाद को भी सुना देना, ये टेलीपैथी हमारी दुश्मन है। आज तुम लोग एक खुशहाल घरेलू जिंदगी गुजारना चाहो तो कभी नहीं गुजार सकोगे। मैं किसी से दोस्ती और दुश्मनी ना करूं तब इसी तरह कैद में रखा जाऊंगा। अगर आज़ाद कर दिया गया तो कोई दूसरा मुझे कैदी बना लेगा। शार्पर खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मुझे हासिल करने के लिए बड़ी ताकतों के दरमियान रस्सा कशी शुरू हो जाएगी। उसने बोतल को मुंह से लगाया गटागट, कई घूंट पिए, फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं अभी मर जाना चाहता हूं, मगर अपनी बहन अपनी बेटी जोजो की मोहब्बत मुझे जिंदा रहने पर मजबूर करती है। मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ शराब पीना और अपनी बहन की तवील उम्री के लिए दुआएं मांगना चाहता हूँ। इसी तरह दुआएं मांगते रहने और शराब पीते हुए मौत की आगोश में चला जाना चाहता हूँ। शीबा चली जाओ, खुदा तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। तुमने मेरी बेटी को पनाह दिया, खुदा तुम्हें तमाम शैतानों से दूर अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जाओ, चली जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बाद में आकर देखना दुश्मन आइंदा मुझे किस तरह तमाशा बनाते हैं। शीबा को शार्पर के पास आना पड़ा। शायद उन्होंने इतनी देर में 6 मील का फासला तय कर लिया हो।
وہ وہاں پہنچی تو واقعی گاڑی ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ کوئی شخص انجیکشن خریدنے گیا ہوا تھا۔ مجھے اچانک پرائی سوچ کی لہر محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز سنائی دی شارپر شارپر شارپر۔ میں شارپر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ شیبا کہہ رہی تھی ہم سے بچنے کے لیے ان آدمیوں کے ذریعے بے ہوشی کا انجیکشن لگوا رہے۔ ایک شخص وہ انجیکشن خریدنے گیا ہے، وقت بہت کم ہے۔ میں نے کہا میں تو اس کا فیصلہ تم پر چھوڑ چکا تھا۔ آخری فیصلہ میں نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے شارپر سے کہا ہم جب تک اس دنیا میں جیتے ہیں ایک دوسرے سے کچھ لیتے دیتے اور چھینتے جھپٹتے رہتے ہیں۔ تم نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے جبراً میرے دماغ سے ٹیلی پیتھی اپنے دماغ میں منتقل کرائی تھی۔ اب میں تمہارے اندر سے زندگی کو موت کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کی سانس روک دی۔ وہ تڑپ کر سانس لینا چاہتا تھا مگر دماغ پوری طرح میرے قبضے میں تھا۔ جب میں اجازت دیتا تبھی وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر مچلنے لگا۔ اسے اغوا کرنے والے پکڑ رہے تھے، اپنے درمیان دبوچ رہے تھے۔ وہ سانس لینے کے لیے ہمک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ سانس نہیں آ رہی ہے۔ وہ زندہ رہنے کی آخری ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دم نکل گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، جسم ساکت ہو گیا۔ میں نے یہ سب کچھ محسوس کیا، پھر یک بارگی دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس کے مردہ دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دنیا فانی میں ہر چیز کا اختتام ہے۔ یہ داستان بھی چلتے چلتے اپنے آخری حرف پر دم توڑ دے گی۔ ہو سکتا ہے اس آخری حرف سے پہلے میں اپنی آخری سانس چھوڑ دوں۔ ویسے جب تک عمر طبعی ہے تب تک دشمن آخری سانس چھوڑتے جا رہی ہیں۔